ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ ہے، اور نماز کا مزید شوق بڑھے، اور بالخصوص اس میں سوالات امیر اہل سنت کی بڑی ہی پیاری تصنیف فیضان نماز سے بھی کیے جاتے ہیں، تو تمام اسلامی بھائی فیضان نماز حاصل کریں، اس کی برکتیں لوٹیں۔ سوال کریں گے ہم فیصل آباد والوں سے، جو اپنے گھر سے طہارت یعنی وضو اور غسل کر کے نماز کے لیے نکلتا ہے، اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جو گھر سے طہارت کر کے نماز کے لیے نکلتا ہے، فرمایا گیا اس کے ہر قدم پر ایک گناہ محو ہوتا ہے اور اس کا ایک ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ کیوں نہ مسجد کی طرف روز جایا کریں؟ جواب درست دے دیا ہے۔ حدیث پاک میں کس شخص کو بدبخت و محروم فرمایا گیا؟ حدیث پاک میں ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، دعا کیا کرو کہ اے اللہ ہم میں بدبخت اور محروم شخص کو نہ رہنے دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ بدبخت اور محروم شخص کون ہے؟ حضور رحمت عالم نے ارشاد فرمایا، نماز کو ترک کرنے والا۔ نماز ترک کرنے والا محروم و بدبخت فرمایا گیا۔ خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جو نماز نہیں پڑھتے، اس سے بڑی محرومی کیا ہے کہ نبی پاک بدبخت فرمائے، محروم فرمائے۔ خدا را نماز کی پابندی کیجئے، نیت کیجئے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ بتائیے تورات میں نماز عصر پڑھنے کے کیا فضائل لکھے ہوئے ہیں؟ پانچ سیکنڈ رہ گئے۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے تورات میں کسی مقام پر پڑھا ہے، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی جو نماز عصر ادا کرے گی، تو جو کوئی نماز عصر ادا کرے گا اس کے لیے ساتوں آسمان کے فرشتے دعا کریں گے، اور جس کے لیے ملائکہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ نماز عصر کے فضائل سنیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے، اے موسیٰ عصر کی 4 رکعتیں احمد اور اس کی امت ادا کرے گی، تو ساتوں آسمان کے فرشتے ان کے لیے مغفرت چاہیں گے، اور ملائکہ یعنی فرشتے جس کے لیے مغفرت چاہیں میں اسے ہرگز عذاب نہ دوں گا۔ غور کرے وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، ایک بار پھر زوردار نیت کریں، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ فیصل آباد والوں کا جواب درست ہے۔ بتائیے دونوں آستینیں یا ایک آستین آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہو تو اس حالت میں نماز کا کیا حکم ہے؟ اس حالت کے اندر جو نماز ہے وہ مکروہ تحریمی کہلاتی ہے۔ دونوں آستینیں یا ایک آستین آدھی کلائی سے زیادہ نماز کی حالت میں چڑھی ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا جناب۔ اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا